اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بنی اسرائیل کے ایک عورت کا قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں میں آپ کے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب سے بہت عالیشان گھوڑے پر ایک بہت خوبصورت جوان گزرا تو وہ عورت کہنے لگی، یا اللہ میرے بچے کو اس نوجوان جیسا بنا دے۔ بچہ اس کے سینے سے منہ ہٹا کر کہتا ہے، یا اللہ مجھے ایسا مت بنانا۔ ماں کو بہت تعجب ہوا، یہ بولنے کیسے لگا؟ تھوڑی دیر کے بعد بہت خستہ حالت میں ایک عورت وہاں سے گزری۔ اس کو لوگ بہت ذلت کے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ بچے اسے پتھر مار رہے تھے، لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کوئی اس پر بدکاری کی تہمت لگاتا تو کوئی چوری کا الزام لگاتا۔ اس ماں نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا مت بنانا۔ تو بچے نے پھر منہ پیچھے ہٹا کر پھر کہا، مجھے ایسا ہی بنائیو اللہ، مجھے ایسا ہی بنائیو۔ ماں بہت حیران ہوئی، یہ کیا قصہ ہے؟ یہ ابھی سے کیسے بولنے لگا؟ وہ بولا بھی تو اپنے فائدے کے خلاف بولا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بچے کی تقریر کروائی۔ اس نے کہا، وہ شخص جو پہلے گزرا اس میں حسین و جمال ہے، کمال ہے، جوانی ہے، مالدار ہے، سبھی کچھ ہے، مگر وہ ظالم ہے، کسی کو قتل کر کے جا رہا ہے۔ یا اللہ جب میں بڑا ہوں تو مجھے ظالم نہ بنائیو۔ یہ عورت جسے لوگ ذلیل کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں، یہ مظلوم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدکار ہے، مگر اللہ جانتا ہے یہ پاک دامن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، مگر اللہ جانتا ہے یہ کبھی ایسی خیانت نہیں کرتی۔ یا اللہ مجھے ایسی عزت نہیں چاہیے جو تیری نظر میں ذلت ہو۔ دنیا ذلیل سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے، اگر اللہ کی نظر میں عزت تو پوری دنیا میں ذلیل ہونا گوارا ہے۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا اسلامی واقعہ ہے، یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں۔ ان کے بڑے عجیب و غریب احوال تھے۔ نہاوند کے علاقے کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے گورنروں کو دربار میں بلایا اور سب کو کسی خوشی کی وجہ سے خلعت پیش کی اور کہا، کل سب پہن کر آئیں تاکہ میری محفل میں بیٹھ کر گفتگو کر سکیں۔ سب لوگ خلعت پہن کر پہنچے۔ اللہ کی شان کہ جب گفتگو کی محفل اپنے عروج پر تھی، گرم تھی اور گورنر کو چھینک آنے لگی، وہ جتنا اسے روکتا چھینک اور زیادہ زور سے آنے لگتی۔ آخر کار اسے 3-4 مرتبہ اکٹھی چھینکیں آ گئیں تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حالانکہ یہ چیز انسان کے بس سے باہر ہے، تاہم محفل میں ذرا بری محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو اس گورنر کی ناک سے کچھ پانی نکل آیا تھا۔ اس کو صاف کرنے کے لیے اس کے پاس رومال نہیں تھا، اس لیے گورنر نے پوشاک کے کونے سے اس کو صاف کر لیا۔ بادشاہ نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، گرج کر بولا، میری دی ہوئی پوشاک سے ناک صاف کرتے ہو؟ پوشاک کی قدر نہیں، اس کی پوشاک اتار لی جائے اور اسے دربار سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب محفل کا رخ بدل گیا، سب لوگ پریشان ہو گئے، ایک گورنر کے ساتھ کیسا معاملہ پیش آیا ہے۔ بادشاہ نے اس معمولی سی بات پر محفل برخاست کر دی۔ دربان آیا اور کہا، نہاوند کے علاقے کا گورنر
شرف یابی چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے پیش کرو۔ گورنر نے آتے ہی پوچھا بادشاہ سلامت، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا گورنر صاحب کو چھینک اپنے اختیار سے آئی تھی؟ بادشاہ نے کہا کیا مجھ سے باز پرس کرے گا؟ خبردار آئندہ ایسا سوال نہ کرنا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر اس سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو کیا یہ سزا ضروری تھی؟ کوئی کم درجے کی سزا بھی دے سکتے تھے۔ بادشاہ نے کہا خاموش رہو ورنہ تمہیں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ گورنر کہا بادشاہ سلامت، آج ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے ایک شخص کو پوشاک پیش کی، وہ اس کی قدر نہ کر سکا تو آپ نے اسے بھرے دربار سے دھتکار دیا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کی پوشاک پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اس پوشاک کی قدر نہ کر سکے تو روز محشر وہ بھی ہمیں اپنے دربار سے دھتکار دے گا۔ گورنر نے کہا اور پوشاک اتار کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی، پھر باہر نکل آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ یہ شخص وقت کا بڑا بزرگ بنا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی قربانی بہت بڑی تھی۔ گورنری کو لات مار کر محبت الہی کو اپنا راستہ بنا لیا، اس لیے ان کے احوال بھی عجیب تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی کیفیت ہوتی تھی جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔